خیر یار دیکھو، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایسے واقعات جن کی عجیب و غریب نوعیت ہمیں ذہنی طور پر پھٹکا دیتی ہے اور ہم اسے کچھ غیر مرئی واقعات سے تشبیہ دینے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بعد میں ان کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ میں بہت بہادر آدمی ہوں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اطمینان رکھو، میں اس کی حقیقت دریافت کر لوں گا۔ میرا خیال ہے اب سو جاؤ، کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے؟ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا، ایسی ویسی بات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یار ڈر تو انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ انسان کے اندر اگر حسیات ہوتی ہیں تو اس میں ڈر کا عنصر بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو بالکل خوف محسوس نہیں کرتے نارمل لوگ نہیں ہوتے۔ میری بات نہ کرنا یار، میں تو شیخی خور آدمی ہوں۔ ویسے دل میں تھوڑا بہت میں بھی ڈر رہا ہوں کیونکہ واقعات سمجھ میں نہیں آئے ہیں۔ اچھا اب چلتا ہوں، نویدہ سے دور رہنا مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ماجی بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب یہ تو کسی طور ممکن نہیں تھا کہ اس وقت میں ماجی سے مخاطب ہوتا، اسے الجھانے کی کوشش کرتا۔ دوسرے لوگ بہرحال اس طرف متوجہ ہو سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے کمرے میں رہنے پر اکتفا کی، لیکن بہت سے وسوسے میرے دل میں اٹھ رہے تھے۔ چیخوں کی آوازیں 100% ماجی کے کمرے سے ہی آئی تھیں۔ پھر ہم نے اتنی دیر تک دروازہ پیٹا تھا اور ماجی نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی عمل کر رہی تھی اور اس پیش آنے والا واقعہ محض کی شخصیت میں پوری طرح ملوث ہے، لیکن وہ کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بڑی سنسنی محسوس ہو رہی تھی سارے وجود میں۔ یہ آخر ارواح خبیثہ کا چکر ہے تو کیا یہ میری ہی طاق میں تھیں؟ پھر کچھ اور تصورات ذہن میں جاگزیں ہوئے، لیکن میں ان سے متاثر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پھر بھی باقی رات پرسکون نہیں گزری تھی۔ سونے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ ہلکی سی ٹک کی آواز بھی ہوتی تو آنکھیں کھل جاتیں اور میں متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہتا۔ دوسری صبح کوشش یہ کی گئی تھی کہ معمولات میں کوئی تبدیلی نہ ہو اور ہر شخص اپنے آپ کو بے خوف ظاہر کرے۔ ناشتے کی میز پر البتہ نویدہ نے کچھ نئی گفتگو کا آغاز کیا اور بولی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اگر اس پر غور کر لیا جائے اور یہ وعدہ کیا جائے کہ میری بات کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا اور نہ مجھے فطرتاً ذلیل سمجھا جائے گا۔ میں اور اعتماد علی چونک کر نویدہ کی صورت دیکھنے لگے۔ نویدہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں رات بھر سوچتی رہی ہوں اس بارے میں اور بہت سے خیالات مجھے پریشان کرتے رہے ہیں۔ کیا انکشاف فرمانا چاہتی ہیں آپ؟ اعتماد علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نویدہ کے چہرے پر سنگین تاثرات تھے۔ اس نے اعتماد علی کو دیکھتے ہوئے کہا، اعتماد علی، ہم مشرقی لڑکیاں اپنے گھروں سے رخصت ہو کر آتی ہیں تو وہ گھر ہماری سانس کا آخری رشتہ ہوتا ہے جس میں ہم جاتے ہیں۔ اس گھر کے مفادات، اس گھر سے محبت ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ میں اس سلسلے میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ اپنے گھر کے لیے کہہ رہی ہوں۔ دیکھو میرے بھائی اور میری والدہ ذرا مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ ان کی روایات میں جینے والے جو زمینداروں اور بڑے لوگوں کی روایات ہوتی ہیں، ان لوگوں کے ہاں سازشیں بھی ہوتی ہیں، اور ان سازشوں میں یہ لوگ اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ بعض اوقات غیر انسانی حرکتوں پر بھی اتر آتے ہیں۔ میں رات کو بہت کچھ سوچتی رہی ہوں۔ آپ لوگ مجھے کمینہ صفت اس لیے نہ کہیں کہ مجھے اب اس کائنات میں اپنے گھر اور اپنے بچوں سے سب سے زیادہ محبت اور ہمدردی ہے۔ باقی سارے لوگ دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ میں ان واقعات کا سلسلہ اس پرانے دور سے ملا رہی ہوں جس دور میں روایت کے مطابق سلطان کو زہر دیا گیا تھا، اور ایک حقیقت یہ ہے کہ اس بات کے چرچے آج بھی ختم نہیں ہوئے اور اس حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ایسا ہوا تھا، ورنہ ابو بے وقوف نہیں تھے کہ سلطان کو لے کر بیرون ملک نکل جاتے۔ تصدیق ہوئی تھی اس بات کی۔ پھر جن لوگوں نے سلطان کو زہر دیا تھا، کیا وہ آج اتنے نیک دل ہو گئے کہ انہوں نے سلطان کو فراموش کر دیا؟ دو باتیں ہیں، اول تو سوتیلا پن اور پھر جائیداد کا مسئلہ، کیونکہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ جائیداد ہے، اور جو کہانیاں جائیداد کے بارے میں سنائی جاتی رہی ہیں وہ سب کی سب جھوٹی اور غلط ہیں۔ اب اس احساس کے ساتھ کہ سلطان تعلیم یافتہ آدمی ہیں اور یقینی طور پر اپنے وسائل بھی رکھتے ہوں گے، سلطان کی جانب سے پھر خوف محسوس کیا گیا ہوگا، اور اعتماد علی سلطان کو یہاں صرف محبت اور اپنی محبت بری فطرت کے تحت لائے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں یہ خیال ہو کہ اعتماد علی سلطان کا سہارا لے کر کوئی اہم کارروائی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو محسوس کر کے زہر دینے والے لوگ ہو سکتا ہے کچھ جادو ٹونوں کے چکروں میں پڑ گئے ہوں۔ اعتماد علی کا حادثہ اور اس کے بعد ان لوگوں کا یہاں آنا اور یہاں آنے کے بعد واپس چلے جانا، اور پھر اسی دن یہ عجیب و غریب سانحہ ہونا، آپ لوگوں کے خیال میں کیا بے مقصد ہے؟ اگر غور کیا جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہوگا۔ بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ اس پہلو کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ نویدہ کے یہ الفاظ بڑے سنسنی خیز تھے اور میں تک حیران رہ گیا تھا، لیکن اعتماد علی واقعی ایک بہترین انسان تھا۔ اس نے فوراً کہا، نہیں نویدہ، اب اس حد تک بھی اپنا ذہن خراب مت کرو۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے آپ کو کسی سے بہت زیادہ قریب سمجھنے لگتے ہیں، لیکن انسانی رشتوں کو پہچانتا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ لوگ ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں؟
چلو غیروں کی بات میں نہیں کرتا، لیکن فرقان اور غفران تمہارے سگے بھائی ہیں۔ میں نے کبھی ایسی کوئی کیفیت ان لوگوں میں نہیں پائی کہ وہ میرے بارے میں کچھ ایسا برا سوچنے لگیں۔ سلطان کو میں لایا ہوں نا، اور وہ یہاں رہ رہا ہے۔ تمہارے خیال میں اگر دوسرے لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں تو کیا تمہاری والدہ بھی اس عمل میں شریک ہو سکتی ہیں؟ نویدہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس احمقانہ خیال کو ذہن سے نکال دو، میں اس کی تائید نہیں کروں گا۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت بری بات کہی، لیکن بس دل میں وسوسے آتے ہیں اور یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو رہا ہو۔ بہرحال کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی۔ ارے چھوڑو نویدہ باجی، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ حقیقت بہرحال کسی نہ کسی شکل میں سامنے آ جائے گی، اور یہ اتنا اہم مسئلہ بالکل نہیں ہے۔ ویسے نویدہ باجی، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں کراچی چلا جاؤں۔ کچھ کام بھی ہے مجھے، اعتماد بھائی کو اس بارے میں بتا چکا ہوں۔ دیکھو میاں، ڈر کر بھاگ رہے ہو تو میں تمہیں اس کی اجازت بالکل نہیں دوں گا۔ ویسے جہاں دل چاہے جاؤ، جوان آدمی ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جب چاہو واپس آ جانا، لیکن کسی ایسے خیال کے تحت نہ جانا جس کا اظہار نویدہ بیگم نے کیا ہے۔ نویدہ کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ میں نے کہا، نہیں اعتماد بھائی، باخدا ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ یقین کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ میرا کراچی جانا تو ویسے بھی ضروری تھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ چلے جانا میاں، جب دل چاہے چلے جانا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے تو بس یوں ہی کہا ہے، اصل میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان تمام واقعات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس بلا وجہ دل میں کوئی بھی مینار تعمیر کر لیا جائے، دل تو دھوکے دیتا ہی ہے۔ نویدہ خاموش ہو گئی تھی۔ غالباً یہ الفاظ کہنے کے بعد وہ بھی ان کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ غالباً سوچ رہی ہوگی کہ یہ تصور کسی اور کے ذہن میں آتا تو الگ بات تھی۔ خود اس نے اپنے اہل خاندان کے لیے ایسے الفاظ کہے تھے، پتہ نہیں کون کیا سوچے گا۔ پھر میں نے اصل کام کی تلاش شروع کر دی، یعنی ماجی سے ملاقات، اور اس کی تلاش میں مجھے کچن تک جانا پڑا۔ میرا اندازہ درست ہی نکلا تھا، وہ کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹکی اور پھر اشارے سے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ میں نے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کیا، لیکن نگاہ میں رکھا کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں عمارت کے عقبی حصے میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ ماجی کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ میرے قریب پہنچنے پر اس نے نگاہیں جھکا کر کہا، آپ کو یہاں سے چلے جانا ہوگا سلطان صاحب۔ گڈ، میں بڑا بے چین تھا ماجی تمہارا فیصلہ سننے کے لیے۔ کاش یہ بات میں اپنی زبان سے نہ کہتی۔ آپ بھی کیا سوچ رہی ہوں گے، لیکن مان لیجئے میری بات یہ ضروری ہے۔ رات کے واقعات کا اندازہ آپ نے لگا ہی لیا ہوگا۔ کچھ تفصیل بتانا پسند کرو گی ماجی؟ دیکھیے، بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ نہ مجھے علم و عمل آتے ہیں اور نہ میں ان میں کوئی مہارت رکھتی ہوں۔ بس میرے والد مرحوم کچھ ایسی باتیں بتا گئے ہیں جنہیں میں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ کچھ وظائف ہیں، کچھ عمل ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں اگر معلوم کرنا ہو تو اس کے لیے حاضرات کی جا سکتی ہے۔ رات کو میں نے حاضرات کی تھی اور کچھ ایسے پراسرار لوگ آ گئے تھے جن کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ البتہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ میرے قریب آنے کے بعد وہ چیخنے چلانے کیوں لگے۔ انہوں نے سخت دہشت کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد میرے کمرے سے نکل بھاگے۔ بند دروازے سے اندر آئے تھے اور بند دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں نے ان دونوں کی صورتیں اچھی طرح دیکھی تھیں۔ بڑی بڑی مونچھوں والا ایک سیاہ لبادے میں ملبوس شخص تھا، گال پر ایک گہرا سیاہ نشان، دوسرا ایک عمر رسیدہ تھا، لیکن دونوں ہی بھیانک شکلوں کے مالک تھے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے انہیں کوئی اذیت پہنچی ہو اور وہ اس اذیت سے بھاگے ہوں۔ اور تو کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ یہ تعویذ میرے والد نے ایک بار مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے، کلام الہی ہے اور گندی ارواح اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ مجھے بعد میں یہی اندازہ ہوا کہ یہ تعویذ ان لوگوں کے لیے عذاب جان بن گیا اور وہ نکل بھاگے۔ اللہ بہتر جانتا ہے ماجی کہ یہ سب کیا ہے اور کچھ ایسی پراسرار قوتیں میرے پیچھے کیوں لگ گئی ہیں۔ یقین کرو مجھے اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن بہرحال کراچی تو مجھے جانا ہی ہے۔ ماجی، ممکن ہو سکا تو آج ہی نکل جاؤں گا، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ماجی نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولی، جی کہیے۔ ماجی، میں تمہیں بھول نہیں سکوں گا۔ ماجی تم، میرا دل چاہتا ہے کہ تم سے بہت سی باتیں کروں، لیکن تم نے اپنی شخصیت کو اس قدر بند کر لیا ہے کہ میری ہمت نہیں پڑتی۔ میں بس ایک خاموش کردار ہوں اور میری آرزو ہے کہ مجھے خاموشی سے اپنی منزل کی جانب سفر کرنے دیا جائے۔ کوئی ایسی بات نہ کہیں جو مجھے ذہنی طور پر منتشر کر دے۔ اگر آپ مجھ سے ذرا سی بھی ہمدردی رکھتے ہیں تو خدا را کوئی ایسا لفظ اپنے منہ سے مت نکالیں جو میرے لیے تباہ کن ہو۔ ماجی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے اور میں اسے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں یکا یک میرے دل میں ایک نئی دھڑکن کا اضافہ ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا تھا کہ جیسے ماجی مجھے اپنے آپ سے بہت قریب محسوس ہو رہی ہو۔ ایسا کیوں تھا؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میں نے چند لمحات توقف کیا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا،
صرف تمہارے حکم کی تعمیل کروں گا ماجی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ جو کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اگر اس بات کا امکان ہو کہ میرے جانے کے بعد وہ اعتماد علی کے گھر کو نقصان پہنچائے گا، تو باخدا میں ڈٹ کر ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر میرے چلے جانے سے اعتماد بھائی کا گھرانہ محفوظ ہو سکتا ہے تو میں آج ہی چلا جاؤں گا۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ اس گھرانے کے دشمن نہیں ہیں، آپ کے دشمن ہیں۔ تب مجھے اپنے دشمنوں سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اچھا ماجی، تمہارا شکریہ۔ تمہاری ہدایات کے مطابق میں کچھ اور نہیں کہہ رہا تم سے، حالانکہ دل میں کچھ خیالات ہیں جن کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن تمہارا احترام بھی فرض ہے۔ سنیے، ماجی نے کہا اور کوئی شے میری طرف بڑھاتی ہوئی بولی، میں آپ کو کوئی تحفہ دینے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن یہ تعویذ رکھ لیجئے، ضروری ہے آپ کے لیے۔ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، آپ تو بڑی ہمت کے ساتھ اپنا یہ سفر طے کریں گے اور اپنی منزل پا لیں گے، لیکن میں اس احساس سے مرتی رہوں گی کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ تحفہ حقیر نہیں ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ اسے قبول کر لیں تو میری عزت بڑھ جائے گی، منع کر دیں گے تو خود پر ہنس کر خاموش ہو جاؤں گی۔ تعویذ؟ یہ کیا چیز ہے ماجی؟ میں نے آگے بڑھ کر اچنبھے سے اس تعویذ کو لیتے ہوئے کہا۔ چاندی کے خول میں سے ہڈوری پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایسی کوئی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شاید یہ ماجی کا کوئی زیور تھا۔ میں نے اس سے کہا، کیا یہ تمہارا کوئی زیور ہے؟ ہاں، وہ مسکرا دی، اور مسکراہٹ تو مجھے ہمیشہ ہی نئے جہانوں کی سیر کراتی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، شکریہ ماجی، میں نہیں سمجھتا کہ اس زیور کا میں کیا کروں گا۔ شاید آپ تعویذ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ یہ وہ تعویذ ہے جو میرے والد نے مجھے دیا تھا اور جس کا میں نے ابھی آپ سے تذکرہ کیا۔ ارے! میں اچھل پڑا، پھر حیرت سے بولا، اور تم یہ مجھے دے رہی ہو؟ ہاں، میں سمجھ رہی ہوں مجھ سے زیادہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ ماجی، میں بہت حیران ہوں۔ یہ ایک تحفہ ہے، ایک نشانی ہے تمہارے والد کی۔ ہاں، اپنی قیمتی چیزیں اسی کو دی جاتی ہیں جو… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ہاں کہو ماجی، کیا آپ اسے قبول نہیں کریں گے؟ اس کے لہجے میں اداسی آ گئی۔ دل و جان سے ماجی، اور میں اسے اپنی آنکھوں کی بینائی کی طرح عزیز رکھوں گا۔ ویسے تو یہ گردن میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اگر یوں اچھا نہ لگے تو آپ اسے بازو پر باندھ لیں۔ نہیں، یہ میرے سینے پر رہے گا، ایسے۔ میں نے اسے ماجی کے سامنے گردن میں ڈال لیا اور وہ خوشی سے مسکرا دی۔ پھر میں نے اعتماد بھائی سے دل کا مدعا کہہ دیا اور وہ گردن ہلا کر بولے، ٹھیک ہے، میں اسٹیشن جا کر بندوبست کیے دیتا ہوں، تم تیاریاں کر لو۔ نویدہ نے سنا تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اعتماد بھائی کے جانے کے بعد بولی، کراچی میں ہی رہو گی سلطان؟ یہ نہیں کہہ سکتا نویدہ۔ ہاں، ایک بات پر یقین کر لو تو کہوں؟ ہاں کہو۔ جہاں کہیں بھی رہوں گا تم سے اتنا قریب رہوں گا کہ تم کبھی دور نہ محسوس کرو گی۔ وعدہ؟ ہاں نویدہ، وعدہ کر رہا ہوں۔ تب ٹھیک ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ اعتماد بھائی نے سارا بندوبست کر لیا۔ اسٹیشن سے واپس آئے اور بولے، 8:30 بجے ٹرین آئے گی، ہمیں 8 بجے اسٹیشن پہنچنا ہوگا۔ بالآخر سب سے رخصت ہو کر اعتماد بھائی کے ساتھ اسٹیشن روانہ ہو گیا۔ انہوں نے کچھ نوٹ مجھے دیتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو سلطان، بڑا بھائی ہوں تمہارا، انکار برداشت نہیں کر سکوں گا۔ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی انہوں نے۔ نوٹ رکھ لیے اور پھر ٹرین آ گئی۔ بہت مختصر لمحات کے لیے رکی تھی، بیٹھنے کے چند لمحات کے بعد چل پڑی۔ اعتماد بھائی نیچے کھڑے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ ٹرین نے پلیٹ فارم چھوڑ دیا اور رفتار آہستہ آہستہ پکڑنے لگی۔ اعتماد علی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور دروازے سے اندر داخل ہو کر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ میرے اندر اتنی قوت ارادی تھی کہ ماحول بدلنے کے بعد گزرے ہوئے لمحات کو ذہن سے نکال پھینکوں اور مستقبل کے بارے میں سوچوں۔ اب تک جو واقعات پیش آئے تھے انہیں خواب سمجھ کر بھول جاؤں۔ لمبا سفر ہو، کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، تنہائی ہو تو مستقبل کے فیصلوں کی ترتیب میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی نشست سے ٹک کر آنکھیں بند کر لی۔ کسی مسافر سے زبردستی کی شناسائی مجھے پسند نہیں تھی۔ کون کیا کر رہا ہے میں نے غور ہی نہیں کیا اور اپنے منتشر وجود کو یکجا کرنے لگا۔ ہوا یہ ہے کہ ماں کی موت کے بعد اب باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ زندگی کے سفر میں ایسے بہت سے کردار مل جاتے ہیں جو ہمراہ چلتے ہیں، لیکن جہاں سے ابتدا ہوتی ہے وہ ماں باپ ہی کی آغوش ہوتی ہے۔ واقعات جس شکل میں بھی تھے انہیں نظر انداز کر دینا بہتر ہے۔ زندگی تو خود اپنے راستے تلاش کرتی ہے۔ رکاوٹوں کو عبور کر کے آگے بڑھتے رہنا ہی زندگی کی ضمانت ہوتا ہے۔ چنانچہ لندن واپسی کا تصور سب سے پہلے ذہن سے نکالنا ہے۔ اس کے بعد اب یہ سوچنا ہے کہ زندگی کی گاڑی آگے بڑھانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے، اور مجھے اب یہی فیصلے کرنے تھے۔ کچھ لوگوں سے رابطے ضروری تھے۔ میرے رابطے فاروق آباد سے بھی تھے اور بہاولپور سے بھی۔ غفران، فرقان، حمیدہ بیگم، غزالہ اور عظمیٰ، یہ چند کردار تھے جو بہرحال کسی نہ کسی شکل میں مجھ سے منسلک تھے۔ خاص طور سے عظمیٰ۔
میں عظمیٰ بھابھی کو بہت بڑا مقام دے چکا تھا اپنے دل میں، اور یہ آرزو تھی میری کہ ان کی بھائی کی خواہش پوری کروں، لیکن پہلے سے کوئی اعلان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا گھر اعتماد علی کا تھا۔ نویدہ بہرحال ان لوگوں سے مختلف خاتون تھی، اور اعتماد بھائی ایک انتہائی قابل اعتماد شخصیت اپنے نام کے مطابق، اور ایک کردار وہاں اور تھا جس نے شاید میرے دل کی جانب پرواز شروع کر دی تھی۔ ماں جی ایک انتہائی پراسرار شخصیت، اس کے الفاظ میں، اس کے انداز میں جو اپنائیت جھانک رہی تھی، اس کے بارے میں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ آنے والے وقت میں جب سکون کے لمحات مجھے حاصل ہوں گے تو ماں جی کا اپنا ایک مقام ہوگا، اور شاید میرے دل میں اس کی آرزو کی آگ بھڑک اٹھے۔ اب یہ کرنا ہے کہ کراچی پہنچنے کے بعد سب سے پہلے صدر الدین صاحب سے ملاقات کروں گا۔ ملنا بہت ضروری ہے، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات ہی بن جائے، اور ویسے بھی شناسہ ضروری ہوتے ہیں، بہت سے مسائل میں کام آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اپنے نانا نانی کو تلاش کروں گا۔ بات خاصی حد تک سمجھ میں آ گئی تھی۔ اگر میری ماں نے میرے والد سے ان کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی تو یہ ان کا مسئلہ تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ ننیال میں اگر کچھ لوگ مل گئے تو ان سے مذاکرات ضرور کروں گا، اب ان مذاکرات کا نتیجہ کچھ بھی نکلے، بہرحال زندگی گزارنی ہے، کوئی نہ کوئی ملازمت کر کے اپنے آپ کو اس قابل ضرور کروں گا کہ معاشرے میں اپنا ایک مقام قائم کروں، اور اس کے بعد کھلی طبیعت سے ان لوگوں کو دعوت دوں کہ مجھ سے ملو، مجھے اپنا سمجھو، وہ وسوسے اپنے دل سے ختم کر دو جنہوں نے تمہیں مجھ سے 10-11 سال کی عمر میں دور کر دیا تھا۔ اب مجھے تمہاری ضرورت ہے، یہ دوریاں ختم کرو، اپنا کھیل جاری رکھو اور مجھے میرا کھیل کھیلنے دو کہ زندگی میں یہ سب کچھ ضروری ہوتا ہے۔ خاصا اطمینان محسوس ہوا تھا ان سوچوں سے، اور سفر تسلی بخش ہو گیا تھا۔ ٹرین اپنا سفر طے کرتی رہی، ایئر کنڈیشن کمپارٹمنٹ تھا، باہر کے مناظر دیکھنا چاہو تو دیکھو ورنہ فلیپ گرا کر باہر کی دنیا سے رابطہ منقطع کر لو، لیکن میں علاقوں کو دیکھنے کا شوق رکھتا تھا۔ ویسے بھی ٹرین کا یہ سفر اجنبی سا تھا میرے لیے، اس انداز کے سفر ذرا کم ہی کیے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور ٹرین کسی اسٹیشن سے گزرتی تو کچھ روشنیاں جھلملاتی ہوئی نظر آتیں، اور بس اس کے بعد وہی لامتناہی سناٹا، وہی خاموشی، کوئی منظر نگاہوں کے سامنے نہیں آتا۔ پھر ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی، پلیٹ فارم پر لگے ہوئے پتھر کے بورڈ اندھیرے میں تھے، اس لیے یہ تو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے۔ میرے علاوہ تقریباً تمام ہی مسافر سو رہے تھے۔ ٹرین رکی ہوئی تھی، میں نے شیشے سے آنکھیں لگا دیں اور باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ ریلوے کے عملے کے لوگ ادھر سے ادھر جا رہے تھے، رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے پلیٹ فارم کے اسٹال بند پڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ ان اسٹالوں کے پاس سوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ چند لمحات ٹرین وہاں رکی رہی، پتہ نہیں کوئی نیچے اترا یا نہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹرین رینگنا شروع ہو گئی۔ میں یہ دیکھنے کے لیے شیشے سے آنکھیں لگائے رہا کہ اسٹیشن کا بورڈ شاید نظر آ جائے تو پتہ چلے کہ یہ کون سا اسٹیشن تھا، لیکن اچانک ہی میرا چہرہ شیشے کے پاس سے ہٹ گیا تھا، دماغ کو پھر ایک جھٹکا لگا تھا اور میں جھنجھنا کر رہ گیا تھا۔ 2 افراد تھے کالے کپڑوں میں ملبوس، چہرے کھلے ہوئے تھے، اور وہ اس طرح منہ اٹھائے ٹرین کے پیچھے ڈبوں کی سمت بھاگ رہے تھے جیسے اپنا ڈبہ پکڑ لینا چاہتے ہوں۔ جیسے کبھی کبھی مسافر ٹرین سے اتر جاتے ہیں اور ان کی توقع کے برعکس ٹرین چل پڑتی ہے اور وہ اپنی جگہ حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، یہی کیفیت ان دونوں کی تھی، لیکن وہ بڑی بڑی مونچھوں والا منحوس چہرہ جس کے گال پر کالا داغ تھا، اور دوسرا بوڑھا شخص جسے ریگستانوں میں اس مونچھوں والے نے ترکھان کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ شکلیں اتنی شناسا تھی کہ انہیں بھولا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک لمحے میں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن میرے ذہن کو پھر بری طرح الجھا گئے۔ کیا یہ اس ٹرین سے سفر کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا میرے لیے؟ اور اگر نہیں تو پھر یہ کیا اصرار ہے؟ انہیں خبیث روح قرار دے دیا گیا ہے۔ کیا یہ روحیں اب بھی مسلسل میرا پیچھا کر رہی ہیں؟ میرے ذہن میں جو پرسکون خیالات پیدا ہوئے تھے وہ ایک بار پھر منتشر ہو گئے۔ کافی دیر تک بدحواس سا رہا اور ان تمام باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر دل میں سوچا کہ کہیں سب کچھ وہم ہی نہ ہو، یوں تو نہیں ہے کہ یہ واقعات میرے ذہن میں جڑ پکڑ چکے ہیں اور اب بھی میرا لاشعور ان سے متاثر ہے اور اس نے خوامخواہی تصویریں میرے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اگر ایسا ہو بھی سکتا ہے تو اس وقت تو ان کا خیال بھی دل میں نہیں تھا، اور بہرحال میں نے جاگتی آنکھوں سے ان دونوں کو ٹرین کے عقبی ڈبے کی جانب لپکتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر میرے دل میں نفرت کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اگر ایسا بھی ہے تب بھی میں اپنی زندگی کے لیے ان سے جنگ کروں گا، جو کوئی بھی ہیں اور ان کا نقطہ نظر جو بھی ہے، مگر میرے مقابل آئے تو مجھے اس طرح بزدل چوہا بھی نہیں بن جانا چاہیے۔ ہر چیز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، دیکھوں گا، انہیں بھی دیکھ لوں گا۔ میں نہیں مانتا ان احمقانہ باتوں کو، میں ان کا حقیقتوں کے انداز میں مقابلہ کروں گا۔ اور ایک بار پھر میں پرسکون ہو گیا تھا، نہ صرف پرسکون بلکہ ایک عزم دل میں بیدار ہو گیا تھا۔
فی الحال کوئی مالی مشکل بھی نہیں تھی۔ عظمیٰ بھابھی نے جو پرس دیا تھا اس میں 20,000 روپے تھے، 10,000 اعتماد علی دے گئے تھے۔ میں نے ان رقومات کو دل میں درج کر لیا تھا۔ پھر کراچی آ گیا۔ کینٹ اسٹیشن پر اتر کر اپنا سوٹ کیس لٹکائے باہر آ گیا۔ کراچی یاد نہیں تھا۔ پہلے کسی ہوٹل میں قیام کرنا ہے، اس کے بعد اور کچھ دیکھوں گا۔ ٹیکسی ڈرائیور سے کسی درمیانے درجے کے ہوٹل کے بارے میں پوچھا تو اس نے گردن ہلا دی۔ پھر اسٹیشن سے کوئی 1.5 فرلانگ کا راستہ طے کر کے ٹیکسی روک دی۔ اچھا ہوٹل ہے صاحب، اور سستا بھی ہے، ویسے آپ کا جہاں دل چاہے قیام کریں۔ نہیں بھائی شکریہ، یہ اپنا بل لو۔ میں نے پرس نکالا تو وہ بولا 10 روپے چھٹا ہو تو دے دو صاحب، نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اتنے سے فاصلے کا کیا بل لیں گے۔ میں نے اسے 10 روپے دیے اور وہ چلا گیا۔ بہرحال میں نے ہوٹل میں ایک کمرہ حاصل کر لیا تھا۔ اب خود کو بدلی ہوئی صورتحال کے مطابق چلانا تھا۔ پورا دن مل گیا تھا، دیر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چنانچہ پہلے غسل کیا، باہر جانے کے لیے لباس تبدیل کر لیا تھا، پھر ناشتہ کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ویٹر کو بلایا اور اسے ٹپ دے کر کہا، سٹی کورٹ کے پاس ادریس چیمبر ہے، وہاں تک پہنچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ٹیکسی؟ ویٹر نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ پھر ویٹر سے خاصی تفصیلات معلوم کی اور ذہن میں اندازہ قائم کر لیا۔ فون نمبر بھی موجود تھا لیکن فون کمرے میں نہیں تھا۔ بہرحال باہر نکل آیا، پھر بہت دیر تک پیدل چلتا رہا۔ وقت گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 11 بجے کے قریب میں نے اس نمبر پر فون کیا اور صدر الدین صاحب کے بارے میں پوچھا۔ میں صدر الدین بول رہا ہوں، آپ کون صاحب ہیں؟ آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کام بتائیے۔ اصل میں کچھ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں، انہی کی وجہ سے کورٹ نہیں گیا، ورنہ اس وقت آفس میں ہوتا نہیں ہوں۔ آپ 1 گھنٹے کے اندر آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر 2 بجے کے بعد آئیے۔ میں حاضر ہو رہا ہوں، آ جائیے، صدر الدین نے کہا۔ میں میڈیکل سٹور کے مالک کو 5 روپے کا نوٹ دے کر باہر نکل آیا۔ پھر ایک ٹیکسی روک کر اسے پتہ بتا دیا۔ نہ جانے کیوں دل میں کچھ عجیب سے خیالات آنے لگے تھے۔ دیکھیے اب تقدیر نے کیا فیصلے کیے ہیں۔ ادریس چیمبر کی تلاش میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وکلا کے دفاتر کی عمارت تھی۔ روم نمبر 15 پہلی منزل پر مل گیا اور میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ بہت بڑا کمرہ تھا۔ سامنے کچھ کلرک بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف کیبن بنا ہوا تھا۔ میں آگے بڑھ کر ایک کلرک کے پاس پہنچ گیا۔ ایکسکیوز می، فرمائیے، صدر الدین صاحب سے ملنا ہے۔ آپ احمد بھائی لوہا والا ہیں؟ نہیں، میرا نام سلطان ہے۔ صدر الدین صاحب سے فون پر بات ہو چکی ہے، وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، رمضان صاحب کو اندر لے جاؤ، کلرک نے چپراسی سے کہا اور چپراسی نے میرے لیے کیبن کا دروازہ کھول دیا۔ بڑی میز کے پیچھے صدر الدین بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت اچھی شخصیت کے مالک عمر رسیدہ آدمی تھے، کاغذات پر جھکے ہوئے تھے۔ میں نے قریب پہنچ کر ہیلو کہا اور وہ گردن اٹھا کر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہیلو، فرمائیے۔ میں نے ابھی کچھ دیر قبل آپ سے فون پر اجازت لی تھی۔ اوہ جی ہاں، تشریف رکھیے، فرمائیے۔ میرا نام سلطان علی ہے، لندن سے آیا ہوں، میں نے کہا اور صدر الدین چونک پڑے، پھر بولے، سلطان علی لندن سے؟ معاف کیجیے، آپ کے والد کا نام؟ چودھری رحمان علی، میں نے کہا اور وہ پرجوش انداز میں اپنی سیٹ سے اٹھ گئے۔ اور تم نے مجھے فون پر بتایا بھی نہیں کہ کون ہو؟ عزیزی، اتنا فاصلہ نہیں ہے میرے اور تمہارے درمیان، لیکن تمہارا بھی کیا قصور، تمہیں بتایا ہی نہیں گیا ہوگا۔ ہمارے درمیان گلے ملنے کا رشتہ ہے، آؤ میرے گلے لگو۔ سگا بے شک نہیں ہوں لیکن چچا ہوں تمہارا۔ صدر الدین نے مجھے گلے لگایا اور پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے انٹرکام اٹھا کر کہا، ہاں شاہد صاحب، وہ لوہا والا تو نہیں آئے؟ ابھی نہیں سر، میرا خیال میں وہ 20 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں۔ جی سر، اب وہ آئیں تو انہیں کل کا وقت دے دینا، کہنا ایمرجنسی ہو گئی ہے، اب نہیں مل سکتا۔ بہتر ہے، مگر آپ میری وجہ سے، میں تو انتظار بھی کر سکتا ہوں، میں نے کہا۔ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ کون سے ہوٹل میں قیام ہے؟ اسٹیشن کے پاس، شاید اس کا نام نیشنل ہوٹل ہے۔ اسٹیشن کے پاس نیشنل ہوٹل؟ کیا لندن سے ٹرین میں آئے ہو؟ جی نہیں، بہاولپور سے آیا ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ لندن سے آیا تھا، آپ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھیں، پہلے کراچی اترا، پھر فاروق آباد چل پڑا، وہاں چند روز گزار کر بہاولپور پہنچا، وہیں سے آپ کے بارے میں معلوم ہوا۔ بہاولپور سے؟ جی ہاں، منشی نیاز الدین نے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ صدر الدین نے پھر پیشانی پر ہاتھ مارا، یہ شاید ان کا مخصوص انداز تھا۔ پھر وہ بولے، سب کچھ گھپلا، اللہ رحمان علی کی مغفرت کرے، ہر کام میں لاپرواہی برتتے تھے۔ تمہیں بھی میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ کبھی نہیں۔ کمال ہے، بھئی میرا قصور نہیں ہے، تمہارے سلسلے میں وہ ضرورت سے زیادہ محتاط تھے۔ میں نے کئی بار پوچھا لیکن تمہارا پتہ مجھے کبھی نہیں بتایا۔ اصل میں ان کے ذہن میں خوف بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ بات پرانی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں وہ اس قدر الجھے ہوئے رہتے تھے تمہارے سلسلے میں۔
میرا خیال ہے بات درمیان سے شروع ہو رہی ہے، بلکہ ساری بات ہی غلط ہے۔ 1 منٹ، صدر الدین نے کہا، پھر ٹیلی فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگے اور دوسری طرف سے فون ریسیو ہو جانے کے بعد انہوں نے کہا، ہاں کون بول رہا ہے؟ ایسا کرو نازیہ، ڈرائیور گھر پر ہے؟ ہاں اسے بھیج دو، مجھے گاڑی کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ تم لوگوں کو تو کوئی کام نہیں ہے، ورنہ میں ٹیکسی۔ ٹھیک ہے، اچھا سنو نازیہ، بات سنو، وہ میرے برابر کا کمرہ درست کرا دو، سلطان آئے ہوئے ہیں، میں انہیں لے کر گھر پہنچ رہا ہوں، ہم دوپہر کا کھانا ساتھ ہی کھائیں گے۔ ارے بھائی، وہ ابو دھابی کے سلطان نہیں ہے، میرے دوست کا بیٹا ہے۔ ہاں ہاں، رحمان انکل کا بیٹا سلطان لندن سے آیا ہے۔ ہاں تم انتظام کر دو ایک لندن پلٹ کے لیے، ہاں خیال رکھنا۔ میں منہ کھول کر رہ گیا تھا۔ صدر الدین صاحب نے فون بند کر دیا تھا، پھر میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولے، بھائی کسی سے تعارف ہی نہیں ہوگا تمہارا، میاں ہم صدر الدین ہیں، تمہارے والد کے کلاس فیلو۔ میرا خیال ہے ہم لوگ 14-15 سال کی عمر سے ساتھ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، کالج میں بدماشیاں کی ہیں ہم نے، پھر وہ زمیندار آدمی اپنی زمینداری کے چکر میں پڑ گیا اور ہم بن گئے وکیل، پھر بیرسٹر، ہماری اپنی زندگی الگ ہو گئی، لیکن ہم دونوں دوست بہت عرصے تک ساتھ رہے، یہاں تک کہ وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گیا۔ درمیان کی کہانی بہت عجیب ہے، اس کے بارے میں اطمینان سے بات ہوگی۔ اب تم اس سے اندازہ لگا لو کہ ہم تمہارے کون ہوئے۔ جی مجھے بھی کبھی آپ کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ یہ مزاج تھا میرے یار کا، پیدائشی زمیندار تھا، پھر ہر چیز کو لاپرواہی سے دیکھنے کا عادی، لیکن بس ہو جاتا ہے، بہت سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جن کا انسان کی فطرت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اچھا ہاں، کیا نام بتایا تم نے اپنے ہوٹل کا؟ جی نیشنل ہوٹل۔ میرا خیال ہے اسٹیشن کے پاس کوئی اچھا ہوٹل نہیں ہے، وہاں کیوں جا گھسے تم؟ غریب آدمی ہو جناب، اپنی مالی حیثیت کا تو خیال رکھنا ہی پڑتا ہے نا۔ اوہ اچھا یہ بات ہے، ایک درخواست کروں آپ سے؟ جی بالکل نہیں، صدر الدین نے کہا، پھر گردن اٹھا کر بولے، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم کہ اپنے گھر میں تمہارے قیام کے لیے کوئی تکلف نہ کروں، یہی بات ہے نا؟ جی وہ ہوٹل، بھائی غریب آدمی، اب کیا کیا جائے، غریبوں کی مدد تو کرنی ہی چاہیے، اور غریبوں کو دولت مندوں کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، سمجھے؟ 1 منٹ، پتہ وغیرہ بتاؤ، کمرہ نمبر بتاؤ اپنے ہوٹل کا، سامان یہیں منگوائے لیتا ہوں۔ بہتر تھا کہ آپ، یار کمال کے آدمی ہو، یعنی ہمیں زبردستی کا ظاہر کرنا چاہتے ہو، لیکن ایسی کوئی بات ہوگی نہیں، ہمیں کمرہ نمبر بتاؤ۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس مخلص شخص کی پیشکش قبول کر لی اور کمرے کا نمبر وغیرہ بتاتے ہوئے کہا، کیا میرے بغیر سامان میں مشکل نہیں ہوگی؟ یہاں ایک اوقات ہے ہماری، اب اتنے بے اوقات بھی ظاہر مت کرو اپنے چچا کو، مانتے ہیں بڑے زمیندار کے بیٹے ہو، مگر تمہارا چچا بھی کوئی چیز ہے۔ صدر الدین صاحب ذرا شگفتہ مزاج کے مالک تھے، ہنسنے بھولنے والے انسان لگتے تھے۔ انٹرکام اٹھا کر انہوں نے پھر کسی شاہد سے رابطہ کیا اور بولے، شاہد ایسا کرو رفیق کو نیشنل ہوٹل بھیج دو، میرا کارڈ دے دینا اور نیشنل ہوٹل سے اس کمرے کا حساب چکتا کر کے سامان اٹھوا لو، اگر کوئی دقت ہو تو ان سے کہنا کہ مجھ سے بات کر لیں۔ ہاں ٹھیک ہے، پیسے وغیرہ پہنچا دو انہیں اور میرا کارڈ ساتھ لے جانا۔ انہوں نے انٹرکام بند کر دیا اور پھر میری جانب متوجہ ہو گئے اور بولے، اچھا کچھ پیو گے یہ بتاؤ؟ نہیں بالکل نہیں، آپ یقین کیجئے کوئی حاجت نہیں ہے، میں بھی فضولیات سے گریز کرتا ہوں، گھر چل کر کھانا کھائیں گے، تو اس دوران سامان وغیرہ کا بھی انتظار ہے۔ ویسے بے فکر ہو کر بیٹھو، میں اب اتنا بھی غریب آدمی نہیں ہوں کہ کلائنٹس کے چکر میں پڑتا پھروں۔ ایک اپوائنٹمنٹ تھا لیکن وہ صاحب خود لیٹ ہو گئے، میرا بھی موڈ نہیں ہے اب کورٹ جانے کا، ورنہ 2 بجے تک کے لیے پھنس جاتا۔ ہاں تو اب ایک کام کرو، ذرا اپنے آنے کی تفصیل اور باقی تمام واقعات بتا دو۔ بس جناب، زیر تعلیم تھا، ماہانہ اخراجات ملتے رہتے تھے جو تقریباً 6 ماہ سے بند ہو گئے تھے، نہ کوئی اطلاع تھی۔ جب قوت برداشت جواب دے گئی تو بالآخر وطن واپس آنا پڑا۔ پتہ وغیرہ تفصیل سے معلوم تھا، تھوڑے سے واقعات بھی بتا دیے گئے تھے۔ کراچی سے ساہیوال پہنچا اور ساہیوال سے فاروق آباد، وہاں فرقان علی، غفران علی اور محترمہ والدہ صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ بظاہر تو ان کا رویہ اچھا تھا، لیکن جو کچھ میرے علم میں لایا گیا تھا میں اس سے محتاط تھا، لیکن بہرحال وہاں ان لوگوں نے میرے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی سوائے اس کے کہ منشی نیاز الدین صاحب سے جائیداد وغیرہ کے بارے میں تفصیلات کی تصدیق کرا دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ بیچاری نویدہ وغیرہ کی شادی کے سلسلے میں بھی انہوں نے اس کے حصے کے حسابات برابر کر دیے تھے۔ بات اصل میں یہ ہے صدر الدین صاحب، میاں چچا جان کہہ لو، کوئی ایسا برا لفظ نہیں ہے، سوری معافی چاہتا ہوں، یعنی معذرت خواہ ہو کہ چچا جان نہیں کہہ سکتے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس ذرا ایک عجیب سا احساس ہے۔ خیر تو چچا جان، پھر یوں ہوا کہ اعتماد علی صاحب فاروق آباد پہنچ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر بہاولپور آ گئے۔ اعتماد علی، جانتا ہوں، نویدہ کے شوہر، یار بڑا کھرا آدمی ہے، دل کا سچا اور بڑی نفیس شخصیت کا مالک ہے۔
اب میں سمجھا کہ تم بہاولپور سے کیوں آ رہے ہو، مگر منشی نیاز دین تمہیں بہاولپور میں کہاں سے مل گئے؟ وہ تو فاروق آباد میں ہی ہے نا؟ جی جی، بہاولپور وہ کسی کام سے آئے تھے، پھر انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ غالباً والد مرحوم نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ سے ملاقات کر لوں، ورنہ والد نے کبھی آپ کے بارے میں مجھے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ یہی بدقسمتی میرے ساتھ بھی ہے، تمہارے بارے میں سارا کچھ معلوم تھا، لیکن باخدا انہوں نے تمہارا پتہ بتانے سے ہمیشہ گریز کیا۔ کہنے لگے، یار صدر الدین، دیکھو اگر کسی بھی طرح میرے بیٹے کو نقصان پہنچ گیا تو میرا خیال ہر اس شخص کی جانب جائے گا جسے میرے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی، اور یہ معلومات میں نے کسی کو فراہم نہیں کی ہیں۔ تم بھی نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا، یہی وجہ تھی کہ میں تم سے کوئی رابطہ نہیں قائم کر سکا۔ ظاہر ہے یہ تو بہت بڑی مجبوری ہے، پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ہاں بالکل بالکل، تو یہ تھے تمام سارے معاملات۔ بہرحال بیٹے، تم نے بہت اچھا کیا جو میرے پاس آ گئے۔ میرا تمہارا بہت قریبی رشتہ ہے۔ اصل میں شاید تم اس بات پر یقین نہ کر پاؤ کہ ہم دونوں کے درمیان بھائیوں جیسی محبت قائم تھی۔ ابھی تم گھر چلو گے تو تم دیکھ لینا کہ تمہارے ساتھ میرے اہل خاندان کا کیا رویہ رہتا ہے۔ سب کے سب رحمان علی کو جانتے تھے اور بڑی محبت تھی، بلکہ تمہاری والدہ سے جب رحمان علی نے شادی کی تھی تو میرا سارا گھرانہ اس شادی کے انتظامات میں مصروف تھا۔ منشی نیاز دین تھے بیچارے جو رحمان علی کے رازدار تھے، اور یہاں کراچی میں ہم لوگ تھے۔ بہرحال تو عزیزی، تم نے بہت اچھا کیا کہ یہاں آ گئے، اور جہاں تک بات بیچاری حمیدہ بیگم کی ہے تو بس اللہ تعالیٰ انہیں ایمان دے۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کمبخت جائیداد کے چکر بس ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ دولت بڑی عجیب چیز ہے۔ ویسے تم کیا اب واپس لندن جانا پسند کرو گے؟ نہیں چچا جان، میں یہ ارادہ ملتوی کر چکا ہوں۔ جزاک اللہ، بہت اچھا خیال ہے، میری خواہشوں کے عین مطابق۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم یہی قیام کرو۔ جی بالکل، میں ایک پرعزم انسان ہوں، اور میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ اتنی ناکارہ نہیں ہے کہ یہاں مجھے زندگی گزارنے کے لیے سہارے نہ مل سکیں۔ صدر الدین صاحب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا، ویسے کچھ چھوڑا نہیں تمہارے لیے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو تمہارے مستقبل کے لیے بہتر ہو؟ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ بتایا گیا ہے؟ نہیں چچا جان، اور آپ یقین کیجئے مجھے اس کی چنداں ضرورت بھی نہیں۔ میری تنہا ذات ہے اور عزم و حوصلہ ہے، میں سب کچھ کر لوں گا۔ مجھے ان لوگوں سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے جو مجھے میرے والد کے ترکے میں سے کچھ نہیں دینا چاہتے۔ پیسہ بے شک ایک بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس ضرورت کو اپنی محنت سے پورا کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، جی خوش کر رہے ہو۔ لندن سے آنے والے اتنے صاف مزاج اور نفیس لوگ نہیں ہوتے، مگر خیر یہ کچھ خاندانی معاملہ بھی ہوتا ہے۔ نچلے خاندان کے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں اور روایات میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ان کے اپنے مزاج کی بات ہے۔ تم خاندانی آدمی ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حلیے سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ لندن پلٹ والوں جیسی کوئی بات ہی نہیں۔ حالانکہ آپ نے اپنے گھر میں ابھی یہ ہدایت کی ہے کہ لندن پلٹ کے لیے رہائش کا انتظام کیا جائے۔ دیکھو بھائی، معاف کرنا، کچھ مزاج ہی ایسا ہے، بس ہنس بول کر زندگی گزارنے کا شوق ہے۔ خیر، اگر محسوس کیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ ارے نہیں چچا جان، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بھی خوش مزاج لوگ پسند ہیں، مگر میں کیا کروں، میں تو یہاں آ کر بالکل بجھ ہی گیا۔ تمام کی تمام حادثاتی باتیں معلوم ہوئیں۔ والد میری زندگی کے تنہا انسان تھے، آپ خود غور کر لیجئے۔ کسی کی زندگی سے اس کا اتنا بڑا سہارا چھن جائے تو بہرحال اس کی طبیعت میں اضمحلال پیدا ہو جانا فطری امر ہے۔ میں سمجھتا ہوں بیٹے، لیکن عزم و ہمت کا مطلب یہی ہے کہ انسان ہر قسم کے حالات کے لیے خود کو تیار کر لے اور اپنے آپ کو سنبھالے۔ زندگی بہر طور ایک نہر کی طرح ہوتی ہے جو ہر حالت میں رواں دواں رہتی ہے، چاہے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، لیکن پانی اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ جی، میں نے مدھم لہجے میں کہا، میرے گھر میں میری 2 بیٹیاں ہیں، نازیہ اور حنا۔ ایک بیٹا امیر الدین ہے، نازیہ ایم اے کر رہی ہے، حنا بی اے فائنل میں ہے، اور امیر الدین بی اے کرنے کے بعد پڑھنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور کاروں کے ایک شو روم کا حصے دار ہے۔ عموماً وہیں ہوتا ہے، اصل میں گاڑیوں کا شوق اسے اس طرف لے گیا ہے، لیکن غلط نہیں کر رہا، اچھا خاصا تجربہ حاصل کر چکا ہے۔ مسز ہے میری، میں ہوں، پرسکون زندگی ہے۔ یہاں کراچی میں اچھا خاصا خاندان بکھرا ہوا ہے۔ ارے ہاں، ایک بات بتاؤ۔ انہیں جیسے کچھ یاد آ گیا اور میں سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ کبھی ننیالی خاندان سے کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں، میرے تو تمام رابطے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے وطن سے ناواقف ہی ہو گیا ہوں بالکل، لیکن ایک تجسس میرے ذہن میں ضرور ہے۔ وہ خاندان جو میرے والد کا خاندان ہے میں نے دیکھ لیا۔ نویدہ اور اعتماد بھائی بہت اچھے لوگ ہیں۔ غفران کی بیوی عظمیٰ جو میری بھابھی ہیں بہت نفیس شخصیت کی مالک ہیں۔ باقی لوگ، لیکن صدر الدین صاحب، میں نہ تو ان سے نفرت کرتا ہوں اور نہ اس کی شخصیتوں سے منحرف ہوں۔ میں ملوں گا ان سے، لیکن اس وقت ملوں گا جب انہیں یہ احساس نہ رہے کہ میں کسی طور ان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہوں۔
اپنوں کو چھوڑ تو نہیں سکتا کیونکہ میرا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن دل چاہتا ہے کہ ننیالی خاندان سے بھی ملاقات کروں۔ آپ براہ کرم ذرا مجھے کچھ تفصیلات بتانا پسند کریں گے؟ تفصیل سے بیٹا، تفصیل سے۔ اپنے ذہن کو ذرا بھی پراگندہ نہ کرو۔ تم یہ سمجھ لو کہ اگر تم نے پاکستان آنے کے بعد کبھی تنہائی محسوس کی ہے تو اب وہ تنہائی نہیں رہے گی۔ میں ہوں نا، بس اتنی سی بات ہے کہ مجھے اپنوں میں تصور کر لو۔ اس بات کا میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ سوال نہیں تھا، ایک درخواست تھی۔ کافی دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ صدر الدین صاحب نے اپنے تمام کلائنٹس کے لیے منع کر دیا تھا، پھر وقت گزاری کے لیے انہوں نے چائے بھی منگوائی تھی، اور اس وقت تک ہم لوگ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے تھے جب تک کہ صدر الدین صاحب کا ڈرائیور ان کے پاس نہ پہنچ گیا۔ ہاں کیا رہا؟ صاحب جی سامان لے آیا ہوں، ڈکی میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چل رہے ہیں ہم، تم جاؤ نیچے انتظار کرو، صدر الدین صاحب نے کہا اور ڈرائیور چلا گیا۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولے، چلو میاں پھر چلتے ہیں۔ جی، میں نے جواب دیا۔ بہرحال ایک شخص میرے لیے بہت کچھ کر رہا تھا، میں اس کا شکر گزار تو تھا۔ صدر الدین صاحب مجھے لے کر اپنی قیمتی گاڑی میں آ بیٹھے اور ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ پھر ہم مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے گلشن اقبال پہنچ گئے۔ یہاں کے ایک پوش علاقے میں بہت خوبصورت مکان تھا صدر الدین صاحب کا۔ وسیع و عریض کوٹھی جدید سٹائل پر بنی ہوئی تھی۔ گیٹ پر چوکیدار بھی تھا جس نے دروازہ کھولا اور گاڑی پورچ میں جا رکی۔ ہم لوگ نیچے اترے تو کئی افراد ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوئے۔ صدر الدین صاحب نے ان سے تعارف کرایا، یہ نازیہ ہے، یہ ہنا ہے، اور یہ میری بیگم رابعہ۔ آپ لوگ کم از کم میری اس بات کی تصدیق کیجئے کہ آپ سلطان کو جانتے ہیں۔ اور آپ نے کہا تھا ڈیڈی کہ یہ سلطان زید بن سلطان نہیں ہیں؟ نازیہ نے کہا، لگ رہے ہیں تمہیں؟ صدر الدین صاحب نے نازیہ سے پوچھا۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ ویل مسٹر سلطان، پلیز کم ان، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، نازیہ شرارت سے بولی، اور صدر الدین صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ تمہاری زبان کیوں ٹیڑھی ہو گئی؟ ڈیڈی، ایک لندن پلٹ سے اردو بول رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے لندن سے واپس کیوں پلٹ آئے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں لندن نہیں بلکہ اپنا پاکستان پسند ہے۔ ذہنی طور پر یہ بالکل پاکستانی ہے۔ واہ، اسے کہتے ہیں دو آتشہ۔ نازیہ خاصی بے تکلف لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ وہ لوگ مجھے میرے کمرے میں ہی لے گئے اور نازیہ نے کہا، اب تو ذرا اس کی سجاوٹ سے تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی ہے۔ بہرحال معاف کیجیے گا سلطان صاحب، ڈیڈی نے آپ کا امیج بلا وجہ خراب کر دیا تھا۔ چلیے چھوڑیے، آپ کو یہ کمرہ یقیناً پسند آئے گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ بہت پرتکلف کھانا تھا۔ ویسے بھی صدر الدین صاحب خاصی بہتر حیثیت کے معلوم ہوتے تھے۔ گھر کا ماحول بھی بہت عمدہ تھا، مجھے پسند آیا، لیکن ذرا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ مجھ سے تو بس یہی کہا گیا تھا کہ میں رحمان علی صاحب کے وکیل سے ملاقات کر لوں۔ یہاں ایک بہت ہی مخلص اور محبت کرنے والا انسان مل گیا تھا۔ صدر الدین صاحب کسی کام سے چلے گئے۔ نازیہ، ہنا، رابعہ بیگم مجھ سے باتیں کرتی رہیں۔ تمام کے تمام لوگ اچھے تھے۔ میرے ذاتی موضوع پر کسی نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ لندن کے بارے میں باتیں ہوتی رہیں۔ نازیہ نے کہا، آپ یقین کیجئے ڈیڈی کے فون کے بعد، معاف کیجئے، ہم کسی ایسے بندر کا انتظار کر رہے تھے جس کے بس دم نہ ہو، باقی سب خیریت ہو۔ اصل میں لندن سے آنے والے اپنا حلیہ اسی طرح خراب کر لیتے ہیں کہ ان کے بارے میں محتاط ہو جانا پڑتا ہے۔ آپ نے واقعی لندن میں رہ کر بھی پاکستانی زندگی گزاری ہے، آپ کی ہر بات سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ ڈنر پر امیر الدین بھی موجود تھا۔ بظاہر ایک اچھا نوجوان لگتا تھا، طبیعت میں شوخی بہنوں ہی کی مانند تھی۔ مجھے بڑے خلوص سے ملا تھا۔ ڈنر کے بعد صدر الدین صاحب مجھے اپنے کمرے میں لے گئے اور ملازم سے کافی لانے کے لیے کہہ دیا۔ گھر والوں کو بھی شاید انہوں نے بتا دیا تھا کہ اب انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے انہوں نے کہا، میرے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں سلطان میاں، اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد انہیں پورا کر دوں۔ ویسے تم نے مجھ سے اپنے ننیال کے بارے میں سوال کیا تھا۔ جب تمہیں میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تو بھلا ان لوگوں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہوگا؟ لیکن میں تمہیں بتا دوں، الیاس حسین صاحب نہایت شریف الطبع انسان ہیں، روایتی قسم کے استاد، ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے تھے، اب ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن ان کا بیٹا فراست حسین ان کی جگہ ملازمت کر رہا ہے۔ اس وجہ سے سرکاری کوارٹر بھی ابھی تک انہی کے پاس ہے۔ زیادہ تفصیلات تو میں نہیں جانتا، اور اتنی تفصیلات بھی اتفاق سے پتہ چل گئی تھیں۔ میرے پاس ایک شخص کام کرتا ہے جو وہیں الیاس حسین کے کوارٹر کے پاس رہتا ہے۔ پہلے بھی اس شخص سے مجھے الیاس حسین کے بارے میں معلومات ملتی رہی ہیں، لیکن حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ معاف کرنا، کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ ساجدہ بیگم نے اپنے والدین کی مرضی کے خلاف ہی شادی کر لی تھی؟ حالانکہ بات کچھ ایسی نہ تھی، لیکن ماسٹر الیاس حسین صاحب اس سلسلے میں خاصے سخت ہو گئے تھے، اور انہوں نے کسی بھی قیمت پر اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، ورنہ ہم نے تو اس میں باقاعدگی اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال اس کے بعد وہ ساجدہ بیگم سے نہیں ملے۔
حالانکہ بیچاری ساجدہ بیگم اپنے والدین سے جدا ہونے کا بہت غم رکھتی تھیں اور کئی بار انہوں نے اس سلسلے میں کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ لوگ ذرا زیادہ ہی سخت مزاج نکلے اور انہوں نے ساجدہ بیگم کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ان بیچاری کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال یہ ہے تمام تفصیل۔ میں نہیں جانتا کہ وہ خاندان اب کس عالم میں زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ شریف النسل لوگ ہیں اور نسلی اقدار نبھا رہے ہیں۔ میرا یہ مشورہ ہے کہ ایک بار ان سے ضرور مل لینا، انسان کے خیالات میں تبدیلی پیدا ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اچھا خیر، یہ تو ہوئی وہ باتیں جو کہ تمہارے سوال کے جواب میں نے تمہیں بتائیں۔ اب کچھ اہم باتیں بھی میں تمہیں بتا دینا ضروری ہے۔ نیشنل ہوٹل میں ٹھہرے تھے یہ سوچ کر کہ اب تم غریب آدمی ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ خدا ہر شخص کو تم جیسا غریب کر دے، سارے مسائل حل ہو جائیں اس کے۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے صدر الدین صاحب کو دیکھا اور بولا، دنیا کے لیے یہ بد دعا میری سمجھ میں نہیں آئی۔ سمجھا رہا ہوں عزیزم، ایک بہت ہی خوبصورت علاقے میں جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے قیمتی علاقہ ہے، ایک شاپنگ سینٹر ہے۔ یہ شاپنگ سینٹر سلطان آرکیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور سلطان صاحب اس کے مالک ہیں۔ انتہائی خوبصورت شاپنگ سینٹر جس کے 2 فلور پر شاندار دفاتر ہیں اور اوپری منزل پر بہترین اپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مجموعی کرایہ ماہانہ تقریباً 75 لاکھ روپے آتا ہے اور 75 لاکھ روپے سلطان علی کے نام سے بینک میں کئی سال سے جمع ہو رہے ہیں۔ 3 آدمیوں کا چھوٹا سا سٹاف ہے جن میں ایک مینیجر، ایک کلرک اور ایک چپراسی ہوتے ہیں۔ سلطان آرکیڈ میں ہی ان کا دفتر ہے۔ یہ لوگ اس عمارت کے کیئر ٹیکر بھی ہیں، کیشیئر اور اکاؤنٹنٹ وغیرہ بھی ہیں۔ چنانچہ سلطان کے نام سے تمام امور طے کرنا انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ان کے اپوائنٹمنٹ مرحوم رحمان علی نے ہی کیے تھے۔ سمجھ رہے ہیں نا سلطان علی صاحب؟ اس عمارت کے مالک آپ ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ڈیفنس میں ایک کوٹھی ہے جو سلطان علی کے نام کی ہے۔ اس کوٹھی میں کرایہ دار رہتے ہیں اور ان سے یہ معاہدہ ہے کہ جب بھی سلطان علی لندن سے واپس آ جائیں گے یہ کوٹھی انہیں خالی کرنا ہوگی۔ بہت شریف لوگ ہیں اور ان کی شرافت کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں۔ چنانچہ سلطان علی جب بھی حکم دیں گے وہ کوٹھی خالی ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ سمسٹہ میں ایک حویلی ہے جو حویلی صفدر علی کے نام سے مشہور ہے، اور باقی کوئی بات رحمان علی صاحب نے تمہیں بتائی ہو یا نہ بتائی ہو، کم از کم یہ تو بتا دیا ہوگا کہ تمہارے دادا کا نام صفدر علی تھا اور سمسٹہ کی یہ عظیم الشان حویلی انہی کے نام سے منسوب ہے اور ان کی موت کے بعد بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی 300 ایکڑ زمین ہے جو سمسٹہ کے نواح میں ہے۔ ہاری اس زمین کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس میں سے ایک بہت بڑے حصے پر کاشت بھی ہوتی ہے۔ ایک باغ بھی لگایا ہوا ہے اور یہ سب سے بڑے اہتمام کے ساتھ تمہارے نام کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ حویلی صفدر علی فروخت ہوئی تھی کیونکہ حمیدہ بیگم کے علم میں تھی۔ ایک ایسے مرحلے پر جب رحمان علی کو کچھ رقم کی ضرورت پیش آ گئی تھی، حویلی صفدر علی کو فروخت کر دیا گیا تھا، لیکن حویلی صفدر علی سلطان علی نے خرید لی تھی۔ اب یہ سلطان علی کون تھا اس کے بارے میں نہ حمیدہ بیگم کو معلوم تھا اور نہ ہی ان کے دونوں بیٹوں غفران اور فرقان کو۔ چنانچہ انہوں نے بس وہ رقم دیکھی جو حویلی کی فروخت کے بعد آئی تھی اور اس کا مناسب استعمال ہوا تھا۔ یہ چھان بین نہیں کی کہ حویلی کا خریدار کون ہے، جبکہ انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ حویلی تمہارے نام منتقل کر دی گئی تھی۔ تو اے غریب آدمی، تیری مالی حیثیت اس وقت یہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر تجھ پر غربت طاری ہے تو میں تیری نیشنل ہوٹل ٹھہرنے پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ بیرسٹر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور پھر ایک الماری سے وہ کاغذات اور فائلیں نکال لائے جن میں ان تمام چیزوں کی تفصیلات درج تھیں، اور انہوں نے وہ سب کچھ میرے سامنے پیش کر دیا۔ کہنے لگے، اس کی دیکھ بھال میں کرتا ہوں، میرا مطلب ہے اس تمام جائیداد کی۔ باقی معاملات تو فرقان اور غفران نے سنبھال ہی رکھے ہیں، اور ویسے بھی میرا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میرے سپرد تو بس یہی ذمہ داریاں کی گئی تھیں اور مجھے بے حد مسرت ہے کہ میں اپنی زندگی میں ہی ان ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو رہا ہوں، ورنہ شاید بعد میں کچھ دقتیں پیش آ جاتیں۔ سلطان، باقی اور جو کچھ تمہارے والد نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن یہ سب کچھ تمہارے نام کر کے انہوں نے تمہاری زندگی بالکل محفوظ کر دی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں تمہاری نسلیں تک اس تمام دولت کی آمدنی سے عیش سے گزارا کر سکتی ہیں۔ بینکوں میں جمع ہونے والے پیسوں پر اتنا انٹرسٹ جمع ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اگر تم حساب کتاب دیکھو گے تو خود حیران رہ جاؤ گے۔ میں نہ جانے کون سے جہانوں کی سیر کر رہا تھا، ایک دم سے میرے اندر ایک تقویت، ایک بیداری سی پیدا ہو گئی تھی۔ گویا زندگی میرے لیے اس قدر مشکل نہیں ہے جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ ابھی جینے کے سامان موجود ہے اور میرے باپ نے مجھے زندگی سے محروم نہیں کر دیا ہے۔ میں سنسنی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا اور صدر الدین صاحب عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری ان سے نگاہ ملی تو نہ جانے کس احساس کے تحت کچھ خجل سے ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے فوراً سنبھل کر کہا، بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے ان عزیز و اقارب کو چھوڑ دو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ محتاط رہنا ہے تمہیں۔
لوگ جب یہ تمام باتیں معلوم کریں گے تو تمہارے گرد مکھیوں کی طرح بھنبھنانے لگیں گے۔ میں ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن بہرحال اتنا ضرور کہوں گا کہ بیٹے، دولت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، ذرا محتاط رہنا۔ میرے سپرد جو ذمہ داری جب بھی کرو گے میں اسے کبھی گریز نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر آہستہ سے بولا، حقیقت یہ ہے چچا جان کہ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل یقین ہے، اور آپ کی شرافت بھی اور ایمانداری بھی کہ آپ نے مجھ جیسے نادار انسان کو کیا سے کیا بنا دیا۔ نہیں بیٹے، میں نے کیا کیا ہے؟ ہاں بہرحال اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میں بھی کوئی غیر خاندانی آدمی نہیں ہوں۔ والدین نے جو کچھ سکھایا ہے اس پر عمل کرتا رہا ہوں۔ یہ سب کچھ تمہارا تھا، میں تو امین تھا اس کا۔ تم نہیں سمجھتے کہ ایک امین کسی کی امانت اگر اس کے حوالے کر دے اور اسے سرخروئی حاصل ہو تو اس کی عاقبت بے شک سدھر جاتی ہے۔ مجھے اپنی عاقبت سدھر جانے کی خوشی ہے، اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ اپنے اس پیشے میں بھی جو کچھ کروں وہ غلط نہ ہو۔ یقیناً آپ ایسا ہی کرتے ہوں گے، میں نے متاثر لہجے میں کہا۔ اس سلسلے میں ایک سب سے اہم بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ جی، میں تمہارا 25,000 روپے ماہوار کا تنخواہ دار ہوں۔ قسم کھاتا ہوں کہ میں نے رحمان علی سے کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہا تھا، لیکن وہ اس قدر جذباتی ہو گیا کہ مجھ سے رابطہ توڑ دینے کی دھمکی دی۔ مجبوراً مجھے اس کی یہ نوکری کرنی پڑی۔ یہ رقم میں باقاعدہ تمہارے اکاؤنٹ سے وصول کرتا رہا ہوں۔ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ میں تمہیں تمام حسابات چیک کرانا چاہتا ہوں۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر اب اپنا یہ پروگرام بتاؤ۔ اگر آپ اس سلسلے میں میری رہنمائی کریں تو کیا مناسب نہ ہوگا؟ ضرور کر سکتا ہوں، اس کے لیے چند سوالات ضروری ہیں۔ جی فرمائیے۔ کیا اپنے ننیال والوں سے فوراً ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، اطمینان سے۔ گڈ، یہ مناسب ہے۔ تو پھر تم یوں کرو کہ پہلے اپنی جائیداد وغیرہ اپنی تحویل میں لے لو۔ اس کے لیے کچھ رسمی کارروائیاں کرنی ہوں گی، مثلاً مجھے اپنا پاسپورٹ، تعلیمی اسناد وغیرہ دو تاکہ میں لندن سے تمہارے بارے میں تصدیق کر لوں۔ یہ ثبوت رجسٹرار آفس میں پیش کرنے ہوں گے۔ اس دوران شاپنگ آرکیڈ وغیرہ کے حسابات آڈٹ کرا لیتے ہیں۔ یہ تمام چارج لے لو۔ میں توصیف صاحب سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ کوٹھی خالی کر دیں۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، برا تو نہیں مانیں گے؟ بالکل نہیں، کیونکہ ان کی کوٹھی بھی بن چکی ہے اور وہ مجھ سے کوٹھی خالی کرنے کے بارے میں کہہ چکے ہیں۔ ویسے ایک بات کہوں، وہ یہ کہ تمہارا ایک یہ بھی گھر ہے، کیوں نہیں؟ اور تم محسوس کرو گے کہ یہاں تمہیں بہت سے محبت کرنے والے حاصل ہیں۔ میں نے محسوس کر لیا ہے، میں مسکرا کر بولا۔ شکریہ، وہ بولے۔ بستر پر دراز ہو کر میں بہت دیر تک ان حالات پر غور کرتا رہا تھا۔ یہاں آنے کے بعد جس قدر بددلی کا شکار ہوا تھا اس کا ازالہ ہو چکا تھا۔ اپنے باپ کا خیال آ رہا تھا جس نے مرنے کے بعد بھی میرے تحفظ کا پورا خیال رکھا تھا۔ میری آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ بہرحال زندگی پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں تو تیسرے درجے کے انسان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن سلطان آرکیڈ، کروڑوں کا بینک بیلنس، سماسٹا کی حویلی، زمینیں، اتنا کچھ موجود تھا میرے لیے کہ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ کچھ ایسی مسرت دل میں ابھر آئی کہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو گئی۔ رات خوب گہری ہو گئی تھی، کوٹھی میں گہرا سناٹا طاری تھا۔ اس وقت کسی کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے عقبی کھڑکی کھولی، آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا۔ یہ کوٹھی کا عقبی حصہ تھا، کچھ درخت جھول رہے تھے، ان کی جڑوں میں رات کی رانی مہک رہی تھی، لیکن وہاں کسی کو بیٹھے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ یقیناً کوئی انسان تھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ میرے دل میں اس قدر تجسس بیدار ہو گیا کہ خود کو باز نہ رکھ سکا۔ پتہ نہیں کون ہے اور اس طرح کیوں بیٹھا ہے۔ میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کمرے کے ساتھ راہداری تھی جو دائیں سمت سے باہر نکل جاتی تھی اور عقبی سمت جانے کے لیے بائیں طرف چلی جاتی تھی۔ میں اس طرف چل پڑا۔ کھلی جگہ پہنچ کر میں نے ادھر دیکھا، وہ موجود تھا۔ دل میں خوف کا سا احساس ابھر آیا تھا، لیکن میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا سیاہ رنگی ایک چادر اوڑھے خاموش بیٹھا تھا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں؟ میرا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ سیاہ چادر سر کی اور جیسے چاند طلوع ہو گیا۔ دو سیاہ اور خوبصورت آنکھوں نے مجھے دیکھا۔ حسین عنابی خشک ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور ایک مدھم آواز ابھری، تمہاری چندریا بابو جی۔ میں دم بخود رہ گیا۔ یہ چہرہ، یہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی، کوئی بھی اسے دیکھ کر خوابوں میں کھو سکتا تھا، کوئی بھی اسے پسند کر سکتا تھا، لیکن وہ، البتہ اب میرے ذہن میں دوسرے خیالات بھی آنے لگے تھے۔ فاروق آباد میں، پھر بہاولپور میں جو واقعات پیش آ چکے تھے انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر ماجھی نے بھی تصدیق کی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی کہ میں نے جس ماحول میں وقت گزارا تھا وہاں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ مجھے اس کی حقیقت نہیں معلوم تھی۔ میں ان گہرائیوں سے ناواقف تھا، اس لیے بار بار ان واقعات کو بھول جاتا تھا۔ حالانکہ ٹرین کے سفر میں وہ دونوں نظر آئے تھے اور میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اب بھی میرے پیچھے ہیں، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟
میں ساکت و جامد کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی حسرت تھی کہ کوئی بھی صاحب دل اسے نظر انداز نہ کر سکے۔ ایک عجیب یاس آمیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر بکھری ہوئی تھی۔ میں نے ہمت کی، حالانکہ یہ سب کچھ میرے لیے بڑا عجیب تھا، لیکن اس وقت میرے ذہن پر ایک عجیب سی کیفیت چھا گئی تھی۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بولا، چندریا بابو جی۔ وہ اتنے پیار سے بولی کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ چندریا تو کون ہے؟ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ تو صحیح، میں جاننا چاہتا ہوں۔ چندریا تو کون ہے؟ تو کتنی بار میرے سامنے آئی ہے اور ہر بار تو نے ایک ہی انداز اختیار کیا ہے۔ چندریا میں تیرے لیے افسردہ ہوں، مگر میں نہیں جانتا تو کون ہے۔ ہائے بابو جی، اگر تم ہمیں نہیں جانو گے تو بھلا ہمارا کیا ہوگا؟ چندریا ہے تمہاری۔ بابو جی، پریم کیا تھا تم نے ہم سے، کٹھور بن گئے، چھوڑ دیا ہمیں۔ ہائے، ہم تو تمہارے ہی نام پر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہمیں سویکار کر لو بابو جی، ہم نے تو تم سے کہا تھا کہ دین دھرم تک چھوڑ دیں گے تمہارے لیے، سارا سنسار چھوڑ دیں گے، پر بابو جی تم نے ہمیں سارے سنسار سے دور کر دیا۔ ہائے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہمیں سویکار کر لو بابو جی، چرن دھو دھو کر پئیں گے تمہارے، کبھی تمہیں شکایت نہیں ہونے دیں گے۔ مگر چندریا، میں تمہیں نہیں جانتا، تو مجھے اپنے بارے میں پوری تفصیل بتا، اور یہ بھی بتا کہ رمبھو اور ترکھان کون ہے تیرے۔ چندریا، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اگر تو کچھ جانتی ہے تو تجھے یہ پتا ہوگا کہ میں تو بہت دور سے آیا ہوں، 7 سمندر پار سے، اور میں نے پہلی بار تجھے اس دن دیکھا تھا جس دن تو مجھے فاروق آباد جانے والے راستے میں ملی تھی۔ اس سے پہلے میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا۔ چندریا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ تو صحیح۔ ہائے بابو جی، یہی تو کٹنا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں ہماری زبان پر۔ جب تک تم خود ہمیں نہیں پہچانو گے ہماری زبان کے یہ تالے نہیں ٹوٹ سکتے بابو جی۔ بھگوان کے لیے من کی آنکھیں کھولو، من میں جھانکو، ہم تمہیں مل جائیں گے۔ بابو جی، سب جان لوگے تم ہمارے بارے میں۔ ہائے، ہمیں اس مشکل سے نجات دلا دو، وہ الگ ہمیں مارتے ہیں، ہمارے پورے شریر پر نشان پڑے ہوئے ہیں بابو جی۔ تمہیں بھگوان کی سوگند، ان نشانوں کو تو دیکھ لو بابو جی، ہم کتنی مشکل اٹھا رہے ہیں تمہارے لیے۔ دیکھو، ایک بار ہمارے شریر کو دیکھو، مار مار کر لہو لہان کر دیا ہے انہوں نے ہمیں، پر کسی کی زخم کی چنتا نہیں ہے۔ ایسے 1000 زخم وہ ہمارے شریر پر لگا دیں، تمہارا پریم ہمیں مل جائے تو جیون سفل ہو جائے گا۔ نہیں تو بابو جی، نہیں تو۔ دیکھو تو صحیح، ایک بار دیکھو تو صحیح، ہمارا یہ کورا پنڈ کیا کر دیا انہوں نے اسے۔ ہمارا تو سب کچھ تمہارا ہے بابو جی، اپنی چندریا کو ایسے دوسروں کے ہاتھوں نقصان پہنچنے دو گے؟ دیکھو ہمیں۔ اس نے اچانک اپنے جسم کا اوپری حصہ بے لباس کر دیا اور میں کانپ کر رہ گیا۔ وہ سرخ سرخ نشان تھے جن سے خون چھلک رہا تھا اور کافی تعداد میں تھے۔ دودھ جیسے بدن پر یہ نشان بڑے اذیتناک لگ رہے تھے۔ پھر عقب میں کچھ سرسراہٹیں ہوئیں اور وہ ایک دم سہم گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا بدن ڈھک لیا اور سہمی ہوئی آواز میں بولی، آ گئے، وہ آ گئے۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا اور میرے پورے بدن میں خوف کی جھرجھری پھیل گئی۔ رمبھو اور تھرکان تھے، ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور چمک رہی تھیں۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ترشول دبا ہوا تھا، دوسرا کلہاڑا لیے ہوئے تھا۔ میرے بدن پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ رات کے اس خوفناک وقت میں یہ عجیب و غریب ڈرامہ میری روح کو لرزاتے ہوئے تھا۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے اور چندریا سے میرا فاصلہ ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آ گئے اور چندریا تھر تھر کانپنے لگی۔ اٹھ، رمبھو غرائی ہوئی آواز میں بولا، اور نہ جانے کس طرح میرے اندر جرأت پیدا ہو گئی۔ کون ہو تم اور کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ چلا جا مورکھ، چلا جا یہاں سے۔ اب بھی تجھے چین نہیں آیا؟ کیا کچھ نہیں چھین لیا تو نے ہمارا؟ ارے کیا چھوڑا تو نے ہمارے پاس؟ دین دھرم، عزت، آبرو، سب کچھ تیری بھیٹ چڑھ گیا۔ چلا جا مورکھ، چلا جا، دیکھ چلا جا یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مگر تم میری بات تو سنو، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ہمیں سنا رہا ہے اپنی بات؟ چلا جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بے قابو ہو جائیں۔ جا یہاں سے، چلا جا۔ مگر تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ نہیں جائے گا؟ تو نہیں جائے گا؟ رمبھو نے کہا اور کلہاڑا سیدھا کر لیا۔ نہیں، میں چل رہی ہوں تمہارے ساتھ، بابو جی کو کچھ مت کہو، میں چل تو رہی ہوں تمہارے ساتھ، آؤ چلو اٹھو۔ چندریا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھہرو چندریا، میں دیکھتا ہوں یہ میرا کیا بگاڑ لیتا ہے۔ بھاگ جاؤ بابو جی، تم بھاگ جاؤ، تمہیں بھگوان کی سوگند، بھاگ جاؤ۔ چل تو رہے ہیں ہم، کب منع کر رہے ہیں ہم، چل۔ اسی وقت گیٹ کی طرف سے سیٹی کی آواز سنائی دی اور میری نگاہیں ایک لمحے کے لیے اس کی طرف اٹھ گئیں۔ چوکیدار تھا، جسے شاید یہاں کسی کی موجودگی کا احساس تھا۔ دوسرے لمحے اس نے بڑی ٹارچ کی روشنی مجھ پر ڈالی اور میری آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ چوکیدار اسی طرف آنے لگا۔ میں نے رخ بدل کر ان کی جانب دیکھا، لیکن دوسرے لمحے میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا،
خاموشی، سناٹا، نہ رمبھو نہ ترکھان نہ چندریا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا اور میرے بدن پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اتنی دیر میں چوکیدار میرے پاس پہنچ چکا تھا۔ سلام صاحب جی، اس نے مجھے پہچان لیا۔ سلام سلام، میں نے ایک دم جھجری لے کر خود کو سنبھالا۔ صاحب جی خیر ہے، کیا بات ہے؟ میں کوئی لہجے میں بولا۔ کوئی بات ہے صاحب جی، آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ نہیں کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تھی، گھبراہٹ ہو رہی تھی، ٹہلنے کے لیے باہر نکل آیا ہوں۔ معافی چاہتے ہیں صاحب جی، ہمیں اندازہ نہیں تھا، بس آپ ادھر نظر آئے تو ہمیں تعجب ہوا، معافی چاہتے ہیں۔ چوکیدار، دروازے سے کوئی اندر آیا تھا؟ نہیں صاحب، کیوں؟ آپ کو کچھ لگا تھا کیا ایسا؟ تمہیں لگا تھا؟ بالکل نہیں صاحب جی، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم تو رات کو جاگ کر پہرا دیتے ہیں۔ وہ پہلے جو زمان تھا وہ سو جاتا تھا، مالک نے اسے اسی لیے نکال دیا تھا۔ اب دیکھو نا صاحب جی، رات کی ڈیوٹی تو زیادہ ہی مشکل ہوتی ہے، مگر ڈیوٹی پوری کرنی چاہیے۔ جس چیز کے پیسے لیتے ہو وہ کام کرنا تو ضروری ہوتا ہے۔ مگر آپ کو کوئی شبہ ہوا ہے؟ نہیں، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہم جائیں صاحب جی؟ ہاں جاؤ چوکیدار، میں نے کہا اور وہ خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ میں وہیں کھڑا پھٹی پھٹی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ چاند کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ماحول اتنا تاریک بھی نہیں تھا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، اور اب کوئی شبہ کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ سب ارواح کا چکر تھا۔ ماجھی نے غلط تھوڑی کہا ہوگا۔ ماجھی، میرے ذہن میں وہ حسین چہرہ آ گیا جو میرے دل کی گہرائیوں کو چھوتا رہتا تھا۔ حالات مجھے کسی ایک جگہ ٹکنے نہیں دے رہے تھے۔ پاکستان واپس آنے کے بعد ابھی اپنے ارتقاء کی منزل میں تھا۔ یہ فیصلے کرنے تھے کہ میرا مستقبل کیا ہوگا۔ حالانکہ اب سے کچھ ہی گھنٹے قبل میرے دل کو سکون کا ایک سمندر ملا تھا، لیکن بہرحال یہ کہانی بھی اپنی نوعیت کی عجیب و غریب کہانی تھی۔ میرا اس سے کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا، پھر واپسی ہی مناسب تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی خلش لیے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ رات تو بیکار ہو ہی گئی تھی، نہ جانے کیا وقت ہوا تھا۔ بوجھل قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہو کر میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور پھر بستر پر لیٹ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ جو واقعات چند لمحات قبل پیش آئے تھے، یہاں اگر کسی کو بتاؤں تو ہنسی اڑائی جائے گی میری۔ بھلا اس دور میں یہ سب کہاں سے آیا؟ لیکن فاروق آباد میں اور اس کے بعد بہاولپور میں جو واقعات پیش آئے تھے، اس سے کم از کم اعتماد علی، نویدہ وغیرہ بھی واقف ہو گئے تھے۔ اور پھر ان واقعات کی سب سے بڑی شناسہ ماجھی تھی۔ ماجھی نے مجھے جو تعویذ دیا تھا وہ میرے گلے میں موجود تھا۔ میرا ہاتھ بے اختیار تعویذ پر پہنچ گیا۔ میں نے لاکھ یورپ پلٹ ہونے کے باوجود اس تعویذ کو اپنے گلے میں سجا رکھا تھا، اور اس خیال سے نہیں کہ وہ میری حفاظت کرے گا، بلکہ اس خیال سے کہ ماجھی کا تحفہ تھا۔ اور ماجھی، میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے منتشر ذہن کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سو جاؤں۔ ان واقعات سے چھٹکارا اسی طرح ممکن ہے، ورنہ ساری رات سوچتا ہی رہوں گا اور نیند حرام ہو جائے گی۔ ذہن لاتعداد خیالات کا مرکز تھا۔ پے در پے واقعات نے مجھے گھن چکر بنا دیا تھا۔ کسی ایک جگہ ذہن کو نہیں ٹکا سکا تھا، اور میری خواہش کی تکمیل شاید اعصابی طور پر ہو گئی یا کسی روحانی ذریعے سے، کیونکہ مجھے نیند آ گئی تھی، اور اتنی دیر میں سونے کا جو نتیجہ ہو سکتا تھا وہی ہوا۔ دن کو 10 بجے جاگا تھا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں وہ لوگ بیچارے ناشتہ کر چکے ہیں یا میرا انتظار کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جلدی تیار ہوا تو باہر رابعہ بیگم سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی۔ میں نے سلام کیا تو وہ مسکرا کر بولی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نیند آ گئی تھی رات کو؟ جی چچی جان، بس ذرا دیر سے نیند آئی۔ ہاں، نئی جگہ ہے، اچھا آؤ میرے ساتھ آؤ، صدر الدین انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور رابعہ بیگم کے ساتھ صدر الدین صاحب کے کمرے میں پہنچ گیا، جنہوں نے مجھے صبح بخیر کہا تھا۔ سوری چچا جان، میں بہت دیر سے جاگا۔ نہیں، غلطی ہماری ہے، ہمیں معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ تم صبح کس وقت اٹھنے کے عادی ہو۔ قطعی نہیں، بس اصل میں پہلی رات تھی، نیند نہیں آئی، اس لیے بہت دیر تک جاگتا رہا، ورنہ صبح 7 بجے بستر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں، یقینی طور پر۔ اچھا بھائی دیکھو، ذرا معذرت چاہتا ہوں میں تم سے، جانا ہے، کورٹ میں کیس بھی ہے ایک میرا، لیکن فون پر بات ہو گئی ہے۔ تم ایسا کرو، جلدی سے اپنے سامان سے پاسپورٹ وغیرہ نکال کر مجھے دے دو، ایسے تمام کاغذات جن سے تمہارے بارے میں تصدیق ہو سکتی ہو۔ یہ کام میں آج ہی کر لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ کمرے میں تشریف لے آتے، جگا دیتے مجھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے نازیہ اور ہنا نے بھی ناشتہ نہیں کیا ہے، جبکہ امیر الدین چلا گیا ہے اور تم سے معذرت کر کے گیا ہے۔ نہیں پلیز، ناشتے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں نے ناشتہ نہیں کیا، میں ابھی تمام چیزیں نکال کر لاتا ہوں، میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ پھر وہ تمام مطلوبہ اشیاء جن سے میرے قوائف نمایاں ہوتے تھے، میں نے اپنے سامان سے نکال کر صدر الدین صاحب کے حوالے کر دیں۔ وہ انہیں دیکھتے رہے، پھر مطمئن انداز میں بولے،
بہت کافی ہے، میرا خیال ہے اس کے علاوہ اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر ڈیئر، مجھے اجازت دو گے؟ اطمینان رکھو، نازیہ بہت ذہین لڑکی ہے، وہ تمہیں بالکل بور نہیں ہونے دے گی۔ آج دوپہر تک کے پروگرام جس انداز میں چاہو بنا لو، 2 بجے کے بعد یا تو میں یہاں واپس آ جاؤں گا یا پھر فون کر کے بتا دوں گا کہ میرا پروگرام کیا ہے۔ آپ بالکل اطمینان رکھیے، میں مطمئن ہوں، میں نے کہا۔ صدر الدین صاحب تو چلے گئے۔ رابعہ بیگم کہنے لگیں، آؤ ناشتہ لگواتی ہوں، اگر جلدی میں کوئی اور ضرورت رہ گئی ہے تو بلا شک پوری کر لو، یہ گھر ہے، کوئی ہوٹل نہیں کہ یہاں قوانین کی پابندیاں کرنی پڑیں گی۔ نہیں چچی جان، بھوک لگی ہے، ناشتہ کرائیے، میں نے کسی قدر بے تکلفی سے کہا۔ اب ان لوگوں کے خلوص کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر میں ناشتے کے کمرے میں چلا گیا۔ چند لمحات کے بعد حنا اور نازیہ آ گئیں۔ میں نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور کہا، انگریز خود کو بے حد مہذب اور انسانی اقدار کا مرکز سمجھتے ہیں، یہ بات آپ کو معلوم ہے؟ سنا تو ہے۔ نازیہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہاں تو یوں بھی ہوتا ہے کہ کوئی وقت سے گریز کرے تو دوسرے سے تعاون نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ معذرت کر سکتا ہوں، لیکن اس سے شرمندگی ختم نہیں ہوگی کہ آپ نے میری وجہ سے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا۔ ارے توبہ، اتنی سی بات کی اتنی طویل تمہید! میں نے پہلے ہی مرحلے میں خود کو ایک نامناسب مہمان ثابت کر دیا ہے۔ کمال ہے سلطان صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات رہی انگریزوں کی، تو سلطان صاحب انگریز خود کو مہذب اور کلچرڈ سمجھتے ہیں نا؟ جی، ہم تو نہیں سمجھتے، ہمارا اپنا کلچر ہے، اپنی تہذیب ہے۔ ہمارے ہاں مہمانوں کا جو مقام ہے، انگریز اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ملازموں نے ناشتہ لگا دیا تھا، ہم ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ اس دوران خاموشی ہی رہی تھی، لیکن ناشتے کے بعد خاموشی کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور نازیہ نے کہا، جناب عالی، اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں آپ کا افسر مہمانداری نامزد کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے گفتگو کر کے آپ کے آج کے مشغلے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں اور آپ کی خواہشات کے مطابق عمل کیا جائے۔ چچا جان نے خاصے تکلفات کا اہتمام کر لیا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا آج کا پروگرام کیا ہے؟ میں نے تو کوئی پروگرام نہیں بنایا، لیکن افسر مہمانداری اگر خود کوئی پروگرام بنا لے تو اعتراض بھی نہیں کروں گا۔ ایسے مہمان کسے اچھے نہیں لگیں گے؟ نازیہ بولی اور میں نے حنا کی طرف دیکھ کر کہا، حنا، آپ بالکل خاموش رہتی ہیں یا کبھی کبھی بولتی بھی ہیں؟ حنا نازیہ کی نسبت شرمیلی لڑکی تھی، شرما کر مسکرا دی تو نازیہ نے کہا، ہم ابھی انہیں پڑھا رہے ہیں، تھوڑے دن میں بولنے لگیں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اچھی اچھی باتیں سکھائیے انہیں۔ تو پھر کیا خیال ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں بھی آزادی ملی ہے تھوڑی سی، تو اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے؟ ورنہ وہی روٹین لائف، یہ کرو وہ نہ کرو، ایسا کرو ویسا نہ کرو۔ کیا خیال ہے، آؤٹنگ ہو جائے؟ ویسے ایک بات بتائیے، جہاں تک ہماری ناقص معلومات کا تعلق ہے، جس وقت آپ لندن چلے گئے تھے اور اس وقت آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی، بعد میں آپ نے کراچی کا جائزہ لیا؟ بات سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے لندن سے واپسی کے بعد۔ نہیں، بالکل نہیں، کراچی میری جائے پیدائش ہے، لیکن میں اس سے ناواقف ہوں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیوں ہی نہ ہم سلطان علی کو کراچی دکھائیں؟ چلو تیار ہو جاؤ، اور سر آپ بھی، اب افسر مہمانداری بنایا گیا ہے تو تھوڑی سی ہماری افسری بھی قبول کر لیجئے۔ حکم دیجئے، بس لباس تبدیل کر لیجئے اور ممی سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ ناشتہ دیر سے کیا ہے، کھانے کا اہتمام نہ کریں، کھانا کہیں باہر ہی کھائیں گے۔ یہاں بڑے مزے مزے کی چیزیں ملتی ہیں جن کا آپ نے لندن میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں نا، اپنی ثقافت کی بات ہی کچھ اور ہے۔ فٹ پاتھ پر آلو چھولے اور گول گپوں کا جو مزہ ہے، لندن میں نہ آلو چھولے ہوتے ہوں گے نہ گول گپے۔ میں مسکرا دیا۔ بہرحال صدر الدین صاحب نے جس طرح میرے ذہن کو سنبھالا تھا، اس کا شکر نہیں ادا کر سکتا تھا۔ بڑا اعتماد بخش دیا تھا انہوں نے مجھے، چنانچہ طبیعت میں خوشدلی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد لباس نکالا اور تیار ہو گیا۔ لڑکیاں تعلیم یافتہ تھیں اور خاصی خوش مزاج نظر آتی تھیں، چنانچہ میں نے بھی اپنے آپ پر کوئی غلاف چڑھائے ہوئے رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہاں سہارے درکار تھے اور صدر الدین صاحب ایک بہترین سہارا ثابت ہوئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ نازیہ نے سنبھالی تھی اور مجھے اپنے برابر بیٹھنے کی پیشکش کی تھی۔ میں بیٹھ گیا، حنا پیچھے چلی گئی تھی۔ میں نے اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا، حنا، آپ کو تنہا بیٹھنا عجیب تو لگ رہا ہوگا؟ دونوں ہی صورتیں عجیب ہیں۔ لوگ اگر حنا کو اور آپ کو پیچھے بیٹھے دیکھیں گے تو یہ سوچیں گے کہ لیڈی ڈرائیور کا تصور پہلی بار پیش کیا گیا ہے، کیسا لگے گا؟ حنا بھی ہنستی تھی۔ نازیہ خاصی دلچسپ لڑکی تھی، کہنے لگی، ہاں بھئی حنا، اب تم مشورہ دو، اس سلسلے میں آغاز کہاں سے کیا جائے؟ کراچی کی خوفناک سڑکوں سے یا پھر تفریحی علاقوں سے؟ دیکھیے جناب، ہمارے اس کراچی میں سڑکوں کا معاملہ ذرا خطرناک ہے۔ آپ کو یقیناً ابتدا میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں عادی ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے میں پہلے آپ کو نواحی علاقے دکھاتی ہوں، حالانکہ یہ بھی ایک مشکل مسئلہ ہے۔ چلیے ملیر کی طرف چلتے ہیں۔
افسر مہمانداری آپ ہیں، جس طرح بھی مناسب سمجھے، میں نے ہنس کر کہا۔ چنانچہ نازیہ نے اپنی پسند کے مطابق کار کا رخ موڑ دیا اور بہت عمدگی سے ڈرائیونگ کرتی ہوئی کسی قدر پرسکون سڑکوں پر چل پڑی۔ وہ مجھے مختلف علاقوں کے بارے میں بتاتی جا رہی تھی، ایئرپورٹ، پھر اس سے آگے ملیر کا علاقہ، پھر اس سے بھی آگے لانڈھی سے آگے اسٹیل مل وغیرہ۔ بہت لمبی ڈرائیو کر ڈالی تھی اس نے۔ پھر ایک انتہائی پرسکون قبرستان جیسی جگہ کی طرف رخ کر کے اس نے گاڑی وہاں کھڑی کر دی۔ میں بھی متاثر نگاہوں سے اس علاقے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ چوکھنڈی کہلاتا ہے، آپ دیکھیے کیسی پرسکون اور شاندار جگہ ہے۔ ویسے میرے خیال میں یہاں اچھی خاصی روحیں وغیرہ رہتی ہوں گی۔ میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا، روحوں کے تصور کے ساتھ۔ مجھے گزری ہوئی رات یاد آ گئی تھی۔ سونے کے بعد بے شک ان واقعات کا تاثر کسی قدر کم ہو گیا تھا، لیکن وہ سب کچھ بھولنے والی باتیں نہیں تھیں۔ میں سحر زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی سمت سے چندریا کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ اس کے پیچھے پیچھے رمبھوں اور ترکھان ہوں گے اور یہاں اچھی خاصی بھگدڑ مچ جائے گی۔ نازیہ ہنس کر بولی، آپ تو واقعی روحوں کو تلاش کرنے لگے۔ میں نے نازیہ کی طرف دیکھا اور کہا، نازیہ، اس سلسلے میں تمہارے ذہن میں کیا تصور ہے؟ کیا تم روحوں، جن بھوتوں پریتوں کے قائل ہو؟ کہانیاں تو بہت سنی ہے میں نے، لیکن آج تک دل میں یہ خواہش رہی کہ کبھی کسی بھوت، جن یا چڑیل صاحبہ سے ملاقات ہو اور میں باقاعدہ ان کا انٹرویو لے ڈالوں۔ نہیں، سنجیدگی سے بتاؤ، کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ اس کا کوئی تصور ہے؟ نہیں بھائی، دیکھیے، جس بارے میں انسان کا اپنا کوئی تجربہ نہ ہو اس کے لیے بولنا بے مقصد ہی ہے۔ میں نے سنا بہت کچھ ہے لیکن دیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ اس سنسان ویران جگہ کھڑے ہو کر؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، ہنا نے کہا اور نازیہ ہنس پڑی۔ اور تمہیں پتہ ہے ہنا کہ بھوت پریت اپنی کوئی شکل نہیں رکھتے۔ اب جیسے میں کھڑی ہوں اس وقت اور اچانک ہی چہرہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، یوں یوں یوں۔ نازیہ نے اپنے چہرے کو خوفناک بنایا اور پھر دونوں ہاتھ سیدھے کر کے حلق سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگی۔ ہنا سچ مچ دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا، یہ کیا وحشت ہے؟ مذاق کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، باز آ جاؤ نازیہ پلیز۔ نازیہ قہقہے لگانے لگی۔ میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا، بیچاری ہنا کو کیوں ڈرا رہی ہیں آپ؟ اوہ چلیے، آپ سفارش کر رہے ہیں تو معاف کر دیا جائے گا۔ ارے ہاں ہنا، بھول ہی گئے ہم تو ایک ایسی بدروح کو جس کے وجود میں واقعی بدروحی حلول کر گئی ہے۔ ارے کیا خیال ہے؟ ارے واہ، یہ ہوئی نا مزے کی بات، کیا کھوپڑی پائی ہے ہم نے بھی۔ ایک بڑی دلچسپ بات یاد آئی ہے سلطان صاحب، ہمارے ایک عزیز ہیں اور ان کے سالے صاحب ہیں۔ وہ ہیں تو سالے صاحب، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کے وجود میں بقرات کی روح حلول کر گئی ہے۔ چنانچہ بحیثیت بقرات وہ دنیا کے مشکل ترین مسئلے حل کر رہے ہیں، اور اس وقت جب ان کے اندر بقرات کی روح سمائی ہوئی ہوتی ہے، وہ دنیا کے تمام علوم پر بے تکان گفتگو کرتے ہیں۔ فلسفہ، نفسیات، سائنس، غرض کے ہر موضوع پر آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ مزہ آئے گا آپ کو ان سے مل کر، واقعی مزہ آئے گا، اور وہ بھی ذرا دوہری قسم کا۔ کیا خیال ہے ہنا، چلا جائے؟ ہنا بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، واقعی لطف رہے گا، چلتے ہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ بھائی افسروں سے تو ڈرنا پڑتا ہے، اب جب افسر مہمانداری کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو ہم تو صرف ماننے والوں میں سے ہیں۔ چلیے۔